بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ہفتوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے کام ہوئے ہیں ان کی ریڑھ کی ہڈی معیشت کا وہ نظام تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہا اور خلافت راشدہ میں اس نے مستقل ایک حیثیت اختیار کر لی۔ عہد نبوی کی مثالیں آپ کے سامنے رکھیں، پھر ان سے پوچھیں کیا مسئلہ۔ پھر خلافت راشدہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تک ہم پہنچے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت میں جو دولت آ رہی تھی اس دولت کا مخرج کیا تھا اور دولت کی تقسیم کیا تھی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان ریاست یا افکار خلافت کے اس پہ مشتمل کوئی بحث اس کے علاوہ کی جا سکے۔ ہم سب کو جو بھی معاشیات میں دخل رکھتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خلافت کے دور میں پیسہ آ کہاں سے رہا تھا اور خرچ کہاں ہو رہا تھا۔ اس کی طرف اگرچہ بہت کم لوگوں نے اعتنا کیا ہے، لیکن جن لوگوں نے بھی اس چیز کو پڑھا ہے موضوع بنا کر، وہ کبھی بھی صرف نظر نہیں کر سکتے کہ مملکت میں دولت، پیسہ، اکانومی یہ کیسے بڑھتی ہے اور پھر اس سے کس طرح کے کام کیے جاتے ہیں جو پبلک کو نفع دیں۔ قرض کی ادائیگیاں، قرض کا لینا یا نہ لینا اور اپنے اسباب اور وسائل کا اتنا ہونا کہ مملکت چلائی جا سکے اور حکومت اپنے پیسے میں بیت المال میں اتنی زیادہ خود کفیل ہو کہ اسے کسی طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اور یہ شروع سے رہا ہے۔ قبل مسیح کے دور میں چلے جائیں تو اس وقت بھی معاشیات کے مسائل تھے اور بڑے بڑے مفکرین نے اس زمانے میں معاشیات پر بحث کی ہے۔ یونانیوں کو دیکھیں تو جو افکار یونان کے تھے اور جو چیزیں باقیات میں ہمیں وہاں سے ملی ہیں ان میں کوئی بڑا مفکر ایسا نہیں ہے جو معیشت پہ بات نہ کرتا ہو۔ کہنے کو وہ فلسفے کے آدمی تھے،
کہنے کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت بڑے عبادت گزار تھے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے مناقب اور بہت فضائل اور جنت کی بشارتیں ہیں ان کے لیے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی بیدار مغزی کا حال یہ تھا کہ وہ اس بات کو پوری طرح سامنے رکھے ہوئے تھے کہ معاشی اسباب اور وسائل کیا ہوں گے۔ چنانچہ فیسا غورث نے جو تعلیمات دنیا میں چھوڑی ہیں وہ کئی اصول ہیں، اور وہ 100 سے بھی زیادہ اصول ہیں جس پہ انہوں نے بتایا ہے کہ اسٹیٹ کیسے قائم ہوتی ہے اور اسٹیٹ کا نظام چلتا کیسے۔ کئی 100 اصولوں میں سے کوئی 80 کے قریب چیزیں ایسی ہیں جن کی نسبت فیسا غورث کی طرف مشکوک ہے۔ فیسا غورث بہت بڑا آدمی تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے خاص عقل اور دانش سے نوازا تھا۔ فیسا غورث اور پھر سقراط اور افلاطون، اور سقراط کے دونوں شاگرد اور افلاطون سے آگے اس کا شاگرد ارسطو، اور پھر سکندر اعظم کہ اس کے انتقال پہ جو تقریباً 400 سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے یہ پوری ایک لڑی تھی جس نے دنیا پر اتنا اثر ڈالا کہ اب تک ان کے اثرات باقی ہیں۔ 19ویں صدی کا ایک امریکن ہے اور وہ شاعر ہے شیلی، اور وہ اس کا ایک ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے میں اس نے یونان کو شاعری کی صورت میں لکھا ہے۔ ہیلاس ڈرامے کا نام ہے اور بہت طویل ہے، اور اس میں وہ ایک جگہ بہت اچھا جملہ اس نے لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے وی آر آل گریکس، ہم سب یونانی ہیں، our law, our religion، وہ جتنا ہے our art، root in Greece، ہمارا جتنا آرٹ ہے، ہمارا جتنا لا ہے، اور جتنا ہمارا لٹریچر ہے اور ریلیجن ہے، ان سب کی اصل جڑیں یونان میں۔ اور یہ بالکل اس نے صحیح لکھا ہے۔ اس نے اپنی زندگی ان چیزوں میں گزاری ہے، اور ہم اگر تعصبات کی اینک اتار دیں تو صرف ہم نے ہی بہت بڑے کام نہیں کیے، دنیا میں پچھلے 400-500 سال سے مغرب جو کر رہا ہے وہ بھی بہت بڑے بڑے کام ہیں، اور مغرب نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ مغرب کی تہذیب اور ان کے بڑے لوگوں کا انکار اب قیامت تک کوئی کر سکے۔ تو اس لیے فیسا غورث نے معاشیات پر توجہ دی ہے، اور اس کے بعد افلاطون نے بھی، اور افلاطون نے پوری کتاب جو لکھی ہے ریاست، بہت اچھی کتاب ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے، اور جن لوگوں کو پالیٹکس میں دخل ہو اور جن لوگوں کو ریاست کے انتظامات کو دیکھنا ہو، کیسی ریاست قائم ہونی چاہیے، اس نے 2 کام بڑے زبردست کیے۔ افلاطون نے ایک کام تو یہ کیا کہ لائسیم اس کی نہیں، اس نے تو اکیڈمی بنائی،
اور اکیڈمی کا مطلب ہے دانشگاہ، یہ لفظ وہیں سے چلا ہے۔ ہمارے ہاں ہر محلے میں ایک اکیڈمی آپ کو مل جائے گی۔ اس لفظ کو اس طرح پامال کیا ہے کہ جنہوں نے اکیڈمیز کھولی ہیں پیسے کی غرض سے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اکیڈمی کا لفظ چلا کہاں سے تھا اور اس کی اصل کیا۔ افلاطون نے ایک کام تو یہ کیا کہ اس نے کتاب لکھی ہے ریاست پہ، اسٹیٹ پہ، کہ ریاست ہوتی کیا چیز ہے۔ اور ایک کام اس نے یہ کیا کہ یہ اکیڈمی بنائی، اور اس اکیڈمی میں اس نے افراد کو تیار کیا کہ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے اور لوگ جانیں کہ ریاست کا قیام، اس میں بھی اس نے معاشیات پر بحث کی ہے۔ اور اس کا جب آپ پڑھتے ہیں ریاست کے قیام میں، تو ریاست کے قیام میں ان کی کتاب اور ہمارے یہاں ماوردی نے جو کچھ اسلامک اسٹیٹ پہ لکھا ہے، پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آخر پہ جس آدمی نے بس انتہا کر دی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جس آدمی نے بھی ان کتابوں کو پڑھا ہے وہ جان سکے گا کہ معیشت کیسے ملکوں کی ٹھہرتی ہے، سنورتی ہے، اور کس بنیاد پر آگے کو کام ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ سقراط کو بھی دیکھیں تو اس نے بھی ہاؤس ہولڈنگ پہ چیزیں بتائی ہیں، اور اسے کہتے ہیں تدبیر المنازل۔ عربوں نے سقراط کا ترجمہ کیا تو انہوں نے اس کا نام یہ رکھا کہ منازل کی تدبیر کیا ہوتی ہے، گھر کیسے بنتے ہیں، شہر کیسے آباد ہوتے ہیں، ملک میں قوانین کیسے بنائے جاتے ہیں، ایک اس کو سامنے رکھ لیں۔ اور آخری دور میں وہ بلا کا جو دماغ تھا اور اس سے بڑا اس شخص کا دل تھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ارتفاقات جب آپ دیکھتے ہیں، اور ارتفاقات جو ہے یہ حجت اللہ البالغہ کا ایک باب ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کہاں سقراط اور کہاں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر تفصیل سے پڑھا جائے تو بہت سی جگہ پر ان سے مماثلت نظر آتی ہے۔ دونوں کا بنیادی نقطہ نگاہ ایک ہے کہ کس طرح لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معاشی طور پر فارغ الحال کیا جائے۔ اسی لیے یونان کے فلاسفہ خاص طور پر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں خوشیاں ہونی چاہیے اور غم کم سے کم درجے کا ہونا چاہیے۔ افلاطون بحث کرتا ہے، اور افلاطون بحث کر رہا ہے اپنے ایک دوست کے ساتھ جس نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور افلاطون کے ساتھ ایک شخصیت اور ہے زینوفون کی، اور یہ دونوں سقراط کے شاگرد ہیں، اور وہ بحث اس بات پر کرتے ہیں کہ معاشی نظام کیسے چلے گا۔ اور زینوفون کا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی ملک کی معیشت ان افراد کے ساتھ رکھنی چاہیے جہاں فرد کو سہولت ملے اور وہ کفایت شعاری کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ریپبلک میں مل جائیں گی۔ ریپبلک ظاہرہ کی ریاست ان کی مشہور کتاب، اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ کفایت شعار ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ اور اتنے میں ایک اور آدمی داخل ہوتا ہے، اور وہ آدمی جلا کون ہے، اور زینوفون کی مخالفت کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم تصور دے رہے ہو ایک ریاست میں شہریوں کا اچھے ہونے کا، یہ بالکل غلط ہے۔ اور جس بھی ملک میں لوگوں کو یہ سبق دیا جائے کہ وہ کفایت شعاری کے ساتھ زندگی بسر کریں اور پیسے بچائیں اور سوچ سمجھ کے خرچ کریں، وہ ساری کہتا ہے کہ اسٹیٹ آف پگز ہے، یعنی اس میں رہنے بسنے والے لوگ سور ہیں۔
اسٹیٹ آف پگز قرار دیتا ہے، اور کہتا ہے آمدن ہونی چاہیے، کھلا خرچہ ہونا چاہیے، آسائش پسند ریاست یہ ہونی چاہیے۔ ہمیں لوگوں کو آسائش مہیا کرنی ہے۔ حکمران کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر دے۔ یہ وہ چیز ہے جس پہ وہ لانا چاہتا ہے۔ اور افلاطون خود اور اس کا وہ جو دوسرا ہے زینوفون، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اتنا کچھ ضروری نہیں ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ افلاطون کے بعد لائسیم کے نام سے ارسطو نے اپنی اکیڈمی قائم کی۔ یہ ان عظیم انسانوں کی چیزیں لوگوں نے بھلا دی ہیں، اور اب لائسیم کو کون یاد کرتا ہے، اور اکیڈمی کو، اور افلاطون کو، اور زینوفون کو، اور جلاکون کو؟ یہ سب چیزیں اس لیے بھلا دی گئی ہیں کہ ہمارے ہاں بنیادی طور پہ نظریاتی کتابیں نہیں لکھی گئی۔ اگر فرض کر لیں کہ ہم کوئی ادارہ قائم کرتے، اور فرض کر لیں کہ ہم ایک سکول بناتے، تو اس میں ہم خلافت کو موضوع کے طور پر پڑھاتے کہ خلافت چیز کیا ہے، حکومت چیز کیا ہے، خلافت میں کیا ذمہ داریاں ایک انسان پر متعین اور لاگو ہوتی ہیں، اور بچوں یہ کس طرح قائم ہوتی ہے۔ اور تم نے آگے چل کے آج سے 200 سال کے بعد بھی وہ ایک پورا نقشہ انہیں دیتے کہ یہ مراحل ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ کی اخلاقیات ہیں، جس کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ پھر دوسرا مرحلہ زندگی کے ہر شعبے میں جس میں بھی جاؤ علم پر گرفت ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ حصول طاقت ہے کہ طاقت آپ کے پاس آنی چاہیے۔ ہر وہ نظریہ جس کی بیک پہ طاقت نہیں ہوتی، وہ وہی ہے جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کسی کے ہاتھ میں اگر ڈنڈا نہ ہو نا، تو پھر کلیم ہونا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ پھر ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے، اور جب طاقت آ جاتی ہے تو پھر اس طاقت کا حصول اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کا استعمال مشکل ہے، کیونکہ طاقت اندھا کر دیتی ہے۔ وہاں پہنچ کر اگر خدا کا خوف اور قیامت اور قبر کا احساس نہ ہو، یہ قبر کا عذاب، بہت سے گمراہ ہیں جو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس بحث کو ایک لمحے کے لیے کہ کتاب و سنت سے ثابت ہے یا نہیں، مگر قبر کا عذاب اگر کسی انسان کو اس کا تصور برائی سے روکتا ہے نا، تو بھی چلنے دو۔ یہ اسی طرح ہے جیسے یورپ کے ایک فلاسفر نے کہا، اس نے کہا کہ اگر خدا حقیقت میں بھی موجود نہیں ہے نا، تو بھی اس تصور کو چلتے رہنا چاہیے تاکہ لوگ ممکنہ حد تک برائی سے باز رہیں۔ وہی ہم سپوز کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر قبر میں کوئی عذاب نہیں ہونا، لیکن لوگ اس عذاب سے ڈر کے لوگوں کے حقوق کو سلب نہیں کرتے، تو چلنے دیں اس کو۔ اس لیے ان لوگوں نے اس کو بنیادی طور پر متعین کیا کہ عوام کے حقوق اور کیا چیزیں، اور چونکہ ادارے بننا ختم ہو گئے تو ہم بچوں کو پڑھاتے کہ بیٹے ریاست کیا ہوتی ہے، ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، عام پبلک کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ ایک اچھے شہری کی حیثیت سے ہمیں اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے کیا کام کرنا چاہیے، اور جو لوگ ان کاموں کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، کس طرح قربانی سے یا عقل مندی سے یا دانش مندی سے یا افراد کی تعداد کثرت سے کر دینے سے یا پیسے سے یا یہ کہ حالات سے فائدہ اٹھانے سے کس طرح سے ان ظالموں کی رکاوٹ کو دور کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح خلافت کا قیام ممکن ہے۔ یہ بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن ہم ایک مثال دے رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ افلاطون نے اکیڈمی قائم کی،
اس کے شاگرد ارسطو نے بھی ایک درسگاہ قائم کی لائسیم کے نام سے، اور وہ ایسی چیز تھی جس نے ایتھنس کا نام پوری دنیا میں روشن کیا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو سبق دیا ہے۔ اور پھر صرف یہی چیز نہیں تھی، پلٹ کے آپ جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو مسلمانوں میں بھی یہی تھا۔ جب ان کا عروج تھا تو انہوں نے عظیم یونیورسٹیز قائم کی۔ مدینہ منورہ میں تابعین کے دور میں ہی مسجد نبوی میں ہی ایسی مجالس منعقد ہوتی تھیں جس میں بچے جاتے تھے، پڑھتے تھے، سیکھتے تھے کہ ماڈلز کیا ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے زین العابدین، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے عروہ، یہ سب لوگ ایسے تھے کہ ایک بیٹھتا تھا دوسرا اٹھتا تھا، ایک بیٹھتا تھا دوسرا اٹھتا تھا۔ صبح کی مجلس الگ ہوتی تھی، شام کی مجلس الگ ہوتی تھی، یہاں تک کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا اہل مدینہ کو کہ تمہارے ہاں وہ مجلسیں اب بھی ہوتی ہیں مسجد نبوی میں یا نہیں؟ تو کہا گیا انہیں کہ مسجد نبوی میں اب بھی وہ مجالس ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس حکومت سے زیادہ یہ عزیز ہے کہ میں مسجد نبوی میں بزرگوں کی ان صحبتوں میں رہوں اور ان سے سنوں۔ یہ ایک تربیت کا حصہ تھا، یہ ایک تربیت کا عملی نمونہ تھا۔ تو اس سے فرض کر لیجئے کہ کبھی ہم کوئی ادارہ قائم کرتے تو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے کہ خلافت چیز کیا ہے، خلافت میں نقصان کیا ہے، خلافت میں فائدہ کیا ہے، خلافت کیسے منعقد کی جاتی ہے، کتاب و سنت نے اس کے کون سے اصول دیے ہیں۔ اور وہ صرف خلافت ہی نہیں ہے، اس میں عام شہری کو حکومت کے ساتھ کیسے منسلک رہنا ہے اور اپنے آپ کو کیسے ایک اچھا شہری بنانا اور ثابت کرنا ہے۔ اب بھی کوئی اس کی بنیاد رکھتا اور کوئی ایسا ادارہ بناتا، وہی جن کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ افلاطون نے اکیڈمی بنائی، فیثاغورس اس سے بھی بڑا آدمی تھا، فیثاغورس کسی سے ملتا ہی نہیں تھا، مصور بیٹھے رہتے تھے باہر، وہ کہتا تھا تصویر بنا کے بھیجو، تصویر اس کی بے عینی بنا کے بھیجی جاتی تھی، وہ اس کی شکل پہ غور کرتا رہتا، پھر کہتا تھا یہ ملنے کے قابل ہی نہیں ہے، چھٹی۔ پھر کہتا تھا اسے کہو 40 دن تک روزے رکھے، پھر میں اس سے ملوں گا۔ اس لیے ان لوگوں میں سے جن سے شرک ثابت نہیں ہے نا، اور ان کی تعلیمات کسی حال میں باقی ہیں، وہ اتنی بلند چیزیں ہیں کہ نبوت کا گمان گزرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نبی تھے، والیعاذ باللہ کسی کی نبوت کا اثبات یا انکار بہت بڑی چیز ہے، لیکن آپ کو فکر ان کی بلندی کا احساس دلانے کے لیے یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ گوتم بدھ کو آپ دیکھیں، اس کی تعلیمات اتنی پھیلی ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کاموں میں اتنی برکت ہوتی ہے، وگرنہ اتنی برکات نہیں ہوا کرتی۔ کہاں تک ٹیکسلا میں بیٹھ کے اور آسٹریلیا پہ حکومت کرنا، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب اس کی تعلیمات پھیلی تھیں۔ اسی لیے کسی نے اندرا گاندھی سے پوچھا تھا کہ آپ کی حکومت، تو اس نے کہا جی تو چاہتا ہے کہ وہ دور واپس آ جائے اور میں وزیر اعظم۔ تو یہ اکیڈمیز بنتی ہیں، ادارے بنتے ہیں۔ تو افلاطون نے اپنا ادارہ بنایا، اس کا نام ہی اس نے اکیڈمی رکھا، اس کے شاگرد ارسطو نے بنا لیا لائسیم کے نام سے، اور اس نے اپنے لوگوں کی تربیت کی۔ سکندر اعظم میں جو چیزیں تھیں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا، اور ایک پہلو یہ ہے کہ وہ انصاف اور اس کے تقاضوں کو قائم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے جو کچھ فلاسفہ میں دیکھا تھا، اس نے کہا کہ دنیا کے مسائل کا حل میرے اساتذہ نے بتایا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی حکمران ہیں یہ فلسفی بن جائیں، فلسفہ پڑھیں۔ پھر ایک مرتبہ یہ ناکامی بھی ہوئی بعض چیزوں میں، اب اگر ادھر چلے جائیں تو پوری تاریخ ہے۔
اس ناکامی کے بعد انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ فلاسفہ کو حکمران بنا دیا جائے، بجائے اس کے کہ حکمران فلسفہ پڑھیں، فلسفی حکمران بن جائیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی، لیکن معاشیات کا باب ان سب کے ہاں رہا ہے۔ اسی لیے اگر آپ ماوردی کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور ہمارے ہاں خاص طور پہ ابن خلدون جو ہیں، ابن خلدون کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کے مقدمے کا کہ انہی چیزوں کو پڑھ کر یہ جو آخری زمانے میں بہت مشہور کتاب وہ لکھی ہے، 12 جلدوں میں چھپ گئی ہے، انگریز مستشرق کیا نام ہے اس کا، پچاس 60 سال پہلے کا یہ آدمی، اس میں برملا لکھا ہے کہ ابن خلدون ارسطو سے بڑا دماغ تھا۔ ہم کہتے ہیں ان ساری چیزوں کو جمع کر لو اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارتفاقات پڑھ لیں۔ سقراط جس مقام پر پہنچ کے بات کرتا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ان کا قلم اس سے چھوتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ سقراط کا بڑا مشہور جملہ ہے، اس نے کہا کہ I know one thing that I am nothing۔ یہ جو فنائیت ہے نا، اور فنا کی بھی فنا ہے، یہ اس مقام کے لوگ تھے، اور انہوں نے معاشیات کا سبق ہر جگہ رکھا کہ معاشی طور پہ نظام کیسے چلے گا۔ آپ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں مجموعی طور پر جب پڑھتے ہیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شدید نکیر کی ہے اس بات پر کہ ملک میں ایک ایسا مستقل طبقہ پیدا ہو جائے جو کام کچھ نہ کرے اور پبلک اپنا پیسہ ان لوگوں کو دیتی رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیرزادے اور یہ مولوی زادے جن کو اس طرح پیسہ ملتا رہتا ہے کہ کام کاج تو کچھ نہیں کرنا اور قوم سے دولت کو سمیٹنی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بڑی شدید تنقید ان لوگوں پہ کی، سپاہیوں پہ، فوج پہ تنقید کی۔ تفہیمات الہیہ میں انہوں نے یہ چیزیں کہی ہیں، اور ہماری بدقسمتی کا رونا کیا روئیں، مگر اب تک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ تحقیق کوئی نہیں کر پایا کہ ان کی اصل کتابیں کتنی ہیں اور کون سی ہیں جو جھوٹ ان سے منسوب کیا گیا۔ ان کی بعض کتابوں میں تحریفات ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے کہ شاہ صاحب کی کتابوں میں کچھ عبارتیں جعلی ڈالی گئی ہیں یا نہیں جعلی ڈالی گئی۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی جو اصل کتابیں جن پہ سب کا اتفاق ہے، حضرت نے خود اس کا حوالہ دیا ہے، باقی شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے حوالہ دیا ہے، وہ اب تک چھپی ہی نہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی اب تک نہیں چھپی۔ یہ ہمارا حال ہے اس عظیم انسان کے متعلق جس کی ارتفاقات کا باب پڑھ کے ہمیں سقراط یاد آتا ہے کہ اس نے بھی ایسی چیزیں دنیا کے سامنے پیش کی تھیں اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو سقراط کے بعد اگر کبھی آپ ان کا موازنہ کریں کارل مارکس سے، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو معاشی نظریات دیتے ہیں، کارل مارکس کس طرح اس تک پہنچا ہے کفر کے ساتھ، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے ساتھ ان چیزوں تک پہنچاتے ہیں، مگر اتنا تقابل کرے کون اور پڑھے کون۔ اسی لیے یہ جتنی بھی ذمہ داریاں معاشی طور پر ہیں یہ نبھانی پڑتی ہیں، اور سمجھنا پڑتا ہے کہ معاشیات کے بغیر نہ کوئی مذہبی نظام چلتا ہے اور معاشیات کے بغیر نہ کوئی دنیاوی نظام چلتا ہے۔ تو اگر فرض کر لیجئے ہمارا کوئی ادارہ ہوتا تو ہم خاص طور پہ خلافت کو باقاعدہ لکھ کے پڑھاتے کہ خلیفۃ المسلمین یہ ہوتا ہے، خلافت کا قیام واجب ہے اور ہر مسلمان گناہ گار ہے کہ وہ اس نظام کے لیے جد و جہد نہیں کر رہا۔ سود سے پاک معاشی نظام کو قائم کرنا، ایسی ریاست قائم کرنا جس میں معاشی طور پہ
اور اسی طرح زندگی کے اصول کے مطابق ہر ایک شہری کو بنیادی حقوق حاصل ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب ہو جائے تو پھر اس کا قیام کیسے ہوتا ہے؟ خلافت اتنی مشکل نہیں تھی جتنا مشکل خلافت کا قائم رہنا تھا، کیونکہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ تو اتنی شدید چیز تھی کہ مدینہ منورہ میں لوگ آ گئے تھے، قریب تک لوگ پہنچ گئے تھے. وہ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فراست اور اللہ کی تائید اور نصرت شامل تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر بدر نہ ہوتی، نہ ہم نماز پڑھتے، بدر میں فتح نہ ہوتی اور نہ ہم مسلمان رہتے، اور اللہ کی قسم ابو بکر رضی اللہ عنہ اگر ہمت نہ کرتے تو نہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی رہتا اور نہ روزے رکھنے والا کوئی کہتا. اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ کیا مناظر پیش آئے ہیں، کیا چیزیں پیش آئی ہیں، کس قدر بڑا ارتداد کا فتنہ تھا، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عزم نے، قربانی نے، ان کے دین کی غیرت نے اس فتنے کو رد کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو لوگ کہتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ وہ بہت بڑے آدمی تھے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے جتنے اولو العزمی کے کارنامے ہیں نا، اس کا بنیادی پتھر ابوبکر رضی اللہ عنہ. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ریاست کو محفوظ نہ کر جاتے اور ریاست کو وہ ایک طرح سے معاشی طور پر خوشحال نہ بنا جاتے تو پھر دیکھتے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اقدامات کیا ہوتے. مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ریاست تھی، وجود میں آئی بھی تھی، انہوں نے دیکھا اور پھر اس پہ انہوں نے وہ دماغ اپنا استعمال کیا، اور اللہ کی تائید ان کے ساتھ رہی جو دماغ انبیاء علیہ السلام کو دیا جاتا. اسی لیے دنیا میں جتنے نظام قائم ہوئے، ہم نے ان میں سے بہت سی مثالیں آپ کے سامنے رکھی، اور بات پہنچی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ اتنا پیسہ آنا شروع ہو گیا تھا. جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی ہے تو مدینہ منورہ حرمین شریفین کا ذرا سا سیاسی پس منظر بھی دیکھنا چاہیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس خلافت آنی ہی تھی، وہ جانتے تھے کہ مجھے خلافت ملے گی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے کہ انہیں حکومت ملے گی. چنانچہ صحیح بخاری شریف وغیرہ کی شروع آپ دیکھیں تو وہاں اس کی تصریحات ملیں گی کہ جب گئے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور عباس چچا یہ تھے، اور عباس رضی اللہ عنہ نے واپسی پہ کہا کہ علی میں بنو ہاشم کے چہروں کو جانتا ہوں، جب ان پہ وفات کی کیفیت ہوتی ہے نا تو ان کے چہرے میں ایک خاص رنگ آ جاتا ہے، وہ رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چہرہ مبارک پہ ہے، تو اپنی خلافت کی بات کرو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ منع کرتی. خلاصہ ہے اس روایت کا، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اب مجھے خلافت ملی نہ ملی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر منع فرما گئے تو پھر تو کبھی بھی نہیں ملنی. اور مجتہد تھے، ان کا اجتہاد کی کیا کہنے. کبھی وقت ہو یا شاید کہیں ریکارڈ بھی کرایا ہوگا، ہم ان روایات کو بیان کریں جو ان کا تعلق پہلے 2 خلفاء سے کے ساتھ تھا، وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ استغفر اللہ، جن خلفاء نے ان کی اہلیہ کی پسلیاں توڑ دی تھی. یہی پروپیگنڈا ہے نا. اس ساری تاریخ کو کہاں لے جانا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آ نہیں سکے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ پوچھا آج حکومت، خلافت، یہ چیزیں تو معلوم ہوا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کمر میں درد ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، آگ منگوائی اور رات بھر ہاتھ سینک سینک کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کمر پہ رکھتے رہے کہ کسی طرح یہ درد کم ہو جائے اور خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو راحت پہنچے. یہ معاملات کہاں گئے؟ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے
اپنے دور میں ان کا اتنا احترام، عزت، یہ ساری روایات کیوں نہیں لوگ ان کو دیکھتے؟ کیا یہ اس شخص کا رویہ ہو سکتا ہے جس شخص کی بیوی پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا اور یہ ساری چیزیں والعیاذ باللہ؟ یہ تو خیر درمیان میں بات آ گئی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اب مدینہ منورہ میں حکومت اور دارالحکومت بنانے کے حالات باقی نہیں رہے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی فراست سے سمجھ گئے تھے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے سرے سے دارالخلافہ ہی تبدیل کرنے کا فیصلہ فرما دیا، اور رجب 36 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے گئے، اور انہیں کہا گیا کہ امیر المومنین بس اب آپ کا جانا ہے اور اس کے بعد آپ کا آنا نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، اور وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق جتنی باتیں کہی ہیں یہ سب پیش آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن جب کہ معاہدہ ہو رہا تھا، اتنے شدید حالات تھے، جب دستخط ہوئے ہیں معاہدے پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، جس طرح آج میری نبوت کا انکار کر کے معاہدہ اس طرح لکھا جا رہا ہے اور میں دستخط کر رہا ہوں، ایک دن تم پہ بھی آ جائے گا اور تم بھی اسی طرح دستخط کرو گے اور تمہیں بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے جس طرح قرآن کے نازل ہونے پہ مشرکوں سے لڑنا پڑا ہے، اسی طرح تمہیں بھی ایک دن لڑنا پڑے گا قرآن کی تشریح کرتے ہوئے۔ جو تم تشریح کرو گے مطلب یہ تھا کہ وہ ٹھیک ہوگی اور تمہارے مخالفین کی تشریح خراب ہوگی۔ تو رجب 36 ہجری میں انہوں نے فیصلہ فرما لیا کہ مدینہ منورہ کی بجائے آئندہ سے کوفہ دارالحکومت ہوگا۔ کوفہ بنایا ہوا کس کا تھا؟ کوفہ کو دیا کس نے تھا؟ کوفہ کی پوری پلاننگ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ تجویز پیش کی تھی، انہوں نے کہا حضرت مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اور حرمین شریفین کے جو فوجی آتے ہیں وہ اتنی اسلامی سرحدوں کو اتنا دور تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ اس سفر میں ہی کئی مہینے لگ جاتے ہیں، کئی ہفتے۔ تو آپ ایک نیا شہر آباد کرتے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو آباد کرنے کا حکم دیا، اگرچہ پہلے سے بھی وہ آباد تھی لیکن چھوٹی سی بستی تھی۔ پھر انہوں نے اسے پھیلا کر پورا شہر بنا دیا، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات گئی ہیں، یہ بھی بحث ہے۔ اور وہاں پر 70 سے زیادہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں چلے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شہر کی آبادی کے بعد لوگوں کو لکھا تھا خط، اور اس میں لکھا تھا کہ اوثرت علی نفسی، میں اپنی جان کی قربانی دے کے مدینہ منورہ سے ابن مسعود کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تو تمہیں تعلیم دیں گے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا تھا، فرمایا تھا یہ تمہارے لیے خزانے کا بھی اور ایک جگہ آتا ہے قضاء کا بھی کام کریں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا تھا۔ پھر کوفہ والے شرارتی تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ پھر کوفہ تشریف لے گئے تھے۔ تو 36 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک 4 سال سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہاں رہے ہیں، اور انہوں نے اس وقت کی خلافت کو سنبھالا جس کی سرحدیں ہندوستان تک پہنچ گئی تھی۔ یہ سارے علاقے فتح ہو گئے تھے۔ تو فوج کا کام کیا تھا؟ یہ اسلامی سیاست کا بڑا سوال ہے کہ فوج کا کام اس وقت کیا تھا۔ فوج کے سامنے 2 کام تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود اس کی کمانڈ کر رہے تھے۔ فوج کے سامنے ایک کام تو یہ تھا کہ وہ اسلامی حکومت کے پھیلاؤ اور توسیع کا کام کرے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ اتنا اعتبار تھا کہ وفات سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے کہا کہ اگر میں خلافت علی کو دے دوں تو مجھے پورا یقین ہے کہ علی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لے کے بہت روشن اور بہت صاف ستھری راہ پر لے کر چلیں گے۔ یہ ان کی صلاحیتوں کا وفات سے ایک ہفتہ پہلے اعتراف ہے کہ اگر میں خلافت انہیں دے دیتا ہوں تو یہ ہستی ایسی۔ اور فوج کے سامنے دوسرا کام یہ تھا کہ اندرونی بغاوتیں جو ہو رہی ہیں اس کو استحکام بخشا جائے، ان کو ختم کر کے ریاست کو اندر سے مضبوط کیا جائے۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ سے جو تسامحات ہوئے ہیں، شیخ نے جب ہلی کے رد میں قلم اٹھایا، ان کے زمانے کے بہت بڑے شیعہ عالم دین تھے، انہوں نے اعتراضات کیے تھے بہت زیادہ خلافت پہ، اس کا جواب دیا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے جواب دینے میں بھی بعض جگہ پہ تسامحات ان سے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں کہ علی علم کا شہر ہے اور میں اس کا دروازہ ہوں، وعلی باب انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر ہوں علم کا اور علی سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے دروازے ہیں۔ اس کا جو انکار انہوں نے کیا ہے تو یہ انکار کیا ہی نہیں جانا چاہیے تھا، یہ شیخ الاسلام کا تسامح۔ اسی طرح انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ صراحتاً بھی اور بین السطور بھی یہ جو تأثر دیا ہے کہ ان کے زمانے میں فتوحات رک گئی تھی، تو یہ بھی ان کا تسامح ہے، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کم پڑ گئی تھیں، بالکل ہی نہیں رک گئی تھیں۔ یہ سندھ اور سارے علاقے، بہت سے ادھر کے علاقے یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں فتح ہوئے ہیں، اگرچہ کم ہوئے، لیکن تاریخ جب تفصیل سے پڑھیں گے تو یہ بھی مل جائے گا۔ اور پھر ان کا یہ کہنا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کے زمانے میں خلافت کی توسیع نہیں ہوئی، تو دوسری طرف انہیں دو چیزیں دیکھنی چاہیے تھی۔ ایک یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ خود حنبلیوں کا مسلک کیا ہے، یہ حنابلہ جتنے ہیں، اور یہ عقلی بات بھی، اور حنفیوں میں سے بھی بہت سے بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ جب فوج کو دو مراحل درپیش ہوں، ایک تو یہ کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے اور توسیع کرے، اور ایک یہ کہ اسی وقت ان کے ملک میں ہنگامے اور حکومت اسٹیبلشڈ نہ ہو رہی ہو، تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلے حکومت کو اسٹیبلش کیا جائے، اس کے بعد سرحدوں کے آگے بڑھنے کی طرف توجہ دی جائے۔ یہ حنابلہ کے بھی فتویٰ ہے اور حنفی فقہا نے بھی اسی کی تائید بہت جگہ پر کی ہے کہ ہمارے نزدیک اسٹیٹ کو قائم رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ دیگر ممالک کو فتح کیا جائے۔ تو فوج اپنے ملک کو تو سنبھالے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش آ گیا تھا، وہ امیر المومنین تھے، اجتہاد تھا، اور اجتہاد بھی ایسا زبردست اجتہاد تھا کہ اگر اجتہاد کے اعتبار سے کوئی موازنہ کرے گا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو اس مقام کے فرد تھے، انہوں نے ملک کے اندرونی استحکام کو پیش نظر رکھا، اور اب جنگیں شروع ہوئیں۔ ان کے خلاف جتنے لوگ آئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ دفاع کیا۔ مدینہ منورہ کو تو اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا تھا کہ وہ خون نہیں چاہتے تھے، یہ وہ پالیسی تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے تھے شام سے، مختصر یہ کہ انہوں نے کہا امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ عثمان دیکھیں حالات بہت خراب ہو گئے اور آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں۔ ایک تو آپشن یہ ہے کہ آپ خلافت سے استعفیٰ دے دیں۔ انہوں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، مطلب یہ تھا کہ خلافت اگر جب تمہیں ملے گی تو اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر تو عرض کیا کہ حضرت شام تشریف لے چلیں، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا گھر ہے، میں یہاں رہتا ہوں، مجھے وفات کے بعد بھی ان کی جدائی میرے لیے ناقابل برداشت۔ انہوں نے کہا حضرت پھر اجازت دیں کہ فوج اپنا کام کرے۔
انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں قتل ہو اور خون ہو، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا پھر حضرت اپنی شہادت کا انتظار کرے، اور ہوا وہی۔ یہی چیز سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھی، اور ان کے زمانے میں معاشی طور پہ خراج، ٹیکس، یہ نظام جاری رہا۔ لوگ پیسے ان کے پاس مسلسل بھجواتے رہے۔ شام میں اتنی کثرت ہو گئی تھی جانوروں کی، جانور کسی بھی ملک کی معیشت میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب اس پہ ہم نے کیا روشنی ڈالنی ہے، سب جانتے ہیں۔ وہ جانور جو دودھ دیتے ہیں، وہ جانور جو میدان جنگ میں کام آتے ہیں، وہ جانور جن کے ذریعے نقل و حمل ہوتی ہے، وہ جانور جن کے ذریعے لوگ سفر کرتے ہیں۔ گھوڑے کی ایک خاص اہمیت تھی، شام والوں نے گھوڑے پالے تھے، اور اتنے گھوڑے اتنے ہو گئے تھے، اتنے کہ وہ ذبح کرنے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس پہ خط لکھا تھا اور کہا شام والو، گھوڑے نہ ذبح کیا کرو، اگرچہ تمہاری گھوڑیاں بہت زیادہ جنم دے رہی ہیں، لیکن انہیں باقی رہنے دو، اس لیے کہ تمہارے بعد بھی دنیا باقی رہے گی، لوگوں کے کام آ جائیں۔ بحث یہ اٹھی، اتنی زیادہ جانور ہو گئے کہ بحث یہ اٹھی کہ شام کے بڑے بڑے اچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین ان پہ آپ زکوٰۃ لیں، گھوڑوں پہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہ ابو بکر نے لی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے لی، میں اتنے بڑا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ کہ حضرت ان کے زمانے میں ایسے حالات ہی نہیں تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پالیسی کیا اپنائی؟ انہوں نے شورا کو بلایا، مشورہ ہوا، بہت سے لوگوں نے انہیں اجازت دی۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو کہ میں بیچ کی ایک رات تمہیں بتاتا ہوں، جتنے بھی گھوڑے ہیں جو تمہیں لگتا ہے کہ تم نہیں پال سکو گے، انہیں مدینہ منورہ میرے پاس بھیج دو، میں سنبھال لوں گا۔ اور جو گھوڑے تمہارے پاس ہیں اور تعداد سے زیادہ ہیں اور تم ان کی تجارت کرتے ہو، ہر گھوڑے پہ 1 درہم ٹیکس ہے جو حکومت کو تم دو گے، اور حکومت تمہیں اس کے عوض میں چارہ مفت مہیا کرے گی۔ یہ رائے در حقیقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی۔ کوئی آدمی اس پہ غور کرے کہ کتنے ہی فیصلے تھے جو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کیے ہوئے تھے، اور اصل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے کروائے بھی تھے۔ مطلب یہ کہ ان سے رائے لی تھی، یہ نہیں ہے کہ کوئی جبر تھا، کوئی چیز فتویٰ پوچھا تھا ان کا، حضرت یہ ہے ان کا اچھا بس اس کو عمل میں لے آتے ہیں۔ یہ پھر سلسلہ چلتا رہا ہے، اور خلافت پیسے دیتی رہی ہے گھوڑوں کے پالنے کے، اور پیسے وصول کرتی رہی ہے دوسری طرف ہر گھوڑے پہ 1 درہم یا دینار کے ٹیکس کی صورت میں، حتیٰ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا جتنے ہم پے کرتے ہیں شام والوں کو، اتنا ٹیکس آتا ہے، کون سی چیز کم اور کون سی زیادہ؟ تو بتایا گیا حضرت گورنمنٹ زیادہ خرچ کریے، تو فرمایا ان کو کہو رہنے دو، گھوڑے بھی خود ہی پالیں جو پال سکتے ہیں، ذبح بھی نہ کریں، لیکن آئندہ سے گورنمنٹ اس کو، خلافت اس کو نہیں دے گی۔ یہ معاش کی پالیسی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس جو چیزیں بھی تھیں انہوں نے جاری رکھی۔ ٹیکس ان کے پاس آتے تھے، وہ ٹیکس کے لیے لوگوں کو بھیجتے تھے۔ مثلا انہوں نے ایک جگہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فلاں علاقے میں جاؤ اور اس کا ٹیکس، اس کی چیزیں، اس کی زکوٰۃ، یہ چیزیں نہیں آئیں۔ اور پھر فرمایا دیکھو 3 کام نہ کرنا، مجھے پتہ ہے وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، میں جانتا ہوں اس شہر کے لوگوں کو، لیکن ایک، ان کے دودھ والے جانور مت لینا، اس پہ گزارا کر رہے ہیں، کرنے دو۔ دوسرے فرمایا کہ ان میں سے کسی آدمی نے جو کچھ ظاہر کر دیا نا تمہیں کہ اس کے پاس یہ ہے، بس اس پہ تم ٹیکس لے لینا، کھود کرید نہ کرنا۔ اور تیسرے فرمایا کہ اگر پیسے نہیں دیتا تو اسے مارنا نہیں ہے۔
کوئی سزا نہیں دینی، چاہے تم سمجھتے بھی ہو، جانتے بھی ہو کہ جھوٹ بول رہا ہے، تب بھی اس کا اعتبار کرنا ہے، سزا نہیں دینی۔ تو سزا نہیں دینی اور دودھ والے جانور نہیں لینے، اور جو وہ ظاہر کریں اس پہ اعتبار کر لینا ہے۔ اس موقف کی ان احادیث سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اموال ظاہرہ پر لیا کرتے تھے، اموال باطنہ پر نہیں۔ ہمارے ہاں بینکنگ کے سسٹم میں جو مال ہے، یہ مال ظاہر ہے یا باطن ہے؟ گورنمنٹ وصول کرتی ہے نا، زکوٰۃ کاٹ لیتی ہے نا، اور بینک کے فارم میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ بینک والے کسی کو نہیں بتائیں گے کہ کس کا کتنا پیسہ اس وقت بینک میں پڑا ہوا ہے۔ تو پھر وہ مال چھپا ہوا یا ظاہر ہوا؟ یہ ہے نا بات۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ حکومت جو زکوٰۃ ہماری کاٹتی ہے غلط کرتی ہے، تو اس کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ اموال باطنہ میں سے، بینک اتھورائزڈ ہی نہیں ہے اس کا کوئی بتا سکے کہ کس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں۔ آیا وہ حکومت کے لیے معاملے میں بھی ایسے ہوگا؟ اسی لیے دو آراء اس وقت بھی علماء کی ہوں کہ اموال ظاہر ہیں یا اموال باطنہ ہیں۔ یہاں پہنچ کے وہ بڑے دماغ چاہیے جو فیصلہ کرے، وہ ہم نے پیدا نہیں ہونے دینے۔ اور پیدا ہو جائیں تو ان کی صلاحیتوں کو برباد کر دینا۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پالیسی تھی، اور اس ساری خلافت میں پالیسی کی بیک پہ صرف ایک ہی نظریہ تھا، وہ یہ کہ لوگوں سے پیسے وصول کیے جائیں بغیر کسی ظلم کے، بس، اور حکومت کا نظام چلے، چنانچہ وہ کرتے رہے۔ عامر رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے اطلاع دی کہ امیر المومنین بھر گیا ہے خزانہ، اور سفیدی اور زردی نظر آتی ہے ہر طرف، یعنی چاندی اور سونا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور فرمایا کوفہ میں اعلان کرو، اور انہیں کہو کہ کوئی آدمی جس کی ضرورت ہو کہ پیسے لے وہ ہم سے آ کے لے لے۔ ان کا یہ اسوہ حسنہ، ان کی اعلانات اور ان کی زندگی کا یہ معیار صرف انہی تک محدود نہیں تھا، جہاں بھی خبر پہنچتی تھی ان کے جو مقرر کردہ لوگ تھے وہ ایسے ہی کرتے۔ تو چنانچہ وہ آئے اور بیت المال میں 2 مرتبہ انہوں نے کیا، سب تقسیم کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ غریبوں کا حق بنتا ہے، میرا حق نہیں بنتا۔ انہوں نے جتنا پیسہ تھا وہ لوگوں میں صرف کیا، اپنی فوج پر صرف کیا، اور اس پیسے پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اتنی نگاہ تھی ملکی معاشیات پہ کہ اس کا ایک واقعہ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں ان لوگوں کی سوچ کیا تھی۔ 2 مرتبہ ایسے ہوا کہ جب بیت المال کو خالی کر دیا اور ضروریات زندگی میں لگ گیا پیسہ، تو انہوں نے 2 رکعتیں پڑھیں اور دونوں مرتبہ کہا کہ اللہ، اس زمین پر جس پہ ہمیشہ پیسہ ہی رہا ہے اور کبھی بھی کسی نے نماز نہیں پڑھی، میں نے نماز پڑھی ہے تیرا شکر ادا کرنے کے لیے۔ یہ پیسہ تجارت میں چلا جاتا تھا، تجارت سے لوٹ کے پھر بیت المال میں آتا تھا، نفع کے ساتھ آتا تھا۔ جواہرات کی تجارت ہوتی تھی، سونے کی ہوتی تھی، چاندی کی ہوتی تھی، جانوروں کی ہوتی تھی، دودھ والے جانور ان کی ہوتی تھی، اور ایمانداری کے ساتھ۔ پھر کی خلافت کیسے نہ چلتی؟ حتیٰ کہ معلوم ہوا انہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ان کے صاحبزادے نے کچھ پیسہ جمع کیا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ حسن بیٹے یہ پیسہ کس کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا ابا جو آپ کہیں۔ تو انہوں نے کہا جو پیسے میں دیتا رہتا ہوں یہ وہ جمع ہے، اور پھر فرمایا کہ بلاؤ فلاں فلاں کو۔ وہ آئے
اور فرمایا یہ حسن کا سارا پیسہ لوگوں میں تقسیم کر دو، غریبوں میں تقسیم کر دو، بس ضروریات زندگی ہمارے خاندان کے لیے کافی ہیں، یہ پیسہ لوگوں کا حق ہے، ہمارا نہیں۔ اور انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنا نقطۂ نگاہ رکھا، وہ آتا ہے واقعہ، اس میں ہم عرض کریں گے آپ سے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیسے سوچتے تھے۔ عملاً وہ آئے اپنی ذاتی زمین پہ خلیفہ بننے کے بعد، اور انہوں نے کہا لوگوں یہ پلاٹ ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یمبو میں مجھے دیا تھا اپنی خلافت کے دور میں، خلافت نے یہ زمین مجھے الاٹ کی تھی، اور یہ سارا جنگل تھا اس وقت۔ پھر میں نے اس زمین کو صاف کیا اور کرایا، پھر یہاں پر کچھ نہیں تھا، تو میں نے ایک دن اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار مجھے پانی دے دیں۔ تو سلام پھیر کے جب میں نے مصلی اٹھایا تو تھوڑی دیر بعد نماز پڑھنے کی جگہ پہ اونٹ کی گردن کے برابر ایک پانی کا بڑا منبع پھوٹا، اور میں نے کہا اسے محفوظ کرو اور اس سے زراعت کرو۔ تو فرمایا میں یہ سارا ٹکڑا اپنی ساری زمین اور جائیداد عام مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں، میری زندگی میں بھی اور میری موت کے بعد بھی نہ اس کا کوئی وارث بنے گا اور نہ ہی یہ فروخت کی جائے گی، اس میں سے جتنا پیسہ اور جتنی فصلیں حاصل ہوں گی یہ سب کی سب یہاں کے غریب مسلمانوں کے لیے ہیں اور یہ ان میں تقسیم کی جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دی ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے زمین دے دی اور فدق کا وہ باغ نہ دیا، یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ غصب ہی کرنا تھا تو یہ دوبارہ زمینیں دینے کی ضرورت کیا؟ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت وہ فدق کا باب دے دیں، کیا فائدہ اس زمین کے، یہ رکھیں اپنے پاس، مجھے تو وہ دیں۔ اس لیے کیسی کیسی کہانیاں اور چیزیں لوگ بیان کرتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جائیداد کو وقف کر دیا، اور انہوں نے کہا یہ میرے لیے بھی نہیں ہے اور میری اولاد کے لیے بھی نہیں ہے، اور وصیت کی کہ اس میں صرف فقراء اور مساکین اور جن لوگوں پر قرض کا بوجھ ہو جائے یہ ان کے لیے خرچ کرنا۔ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آتے تھے، اپنی ضروریات امیر المومنین کے سامنے رکھتے تھے۔ اتنی غیرت تھی کہ صحیح روایات میں آیا کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت مجھے آپ سے کچھ کام ہے، تو اس کو دیکھتے رہے، پھر فرمایا یہاں ریت پہ لکھو کیا کام ہے۔ اس نے لکھ دیا کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسے پڑھا، اس نے لکھا تھا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، کپڑے منگوائے، بڑا ٹکڑا ایک دیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی کرتے تھے۔ یہ تو عالمگیر کے دور میں بھی آتا ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی، جب یہ سواریاں چلتی تھیں تو کپڑوں کے تھانوں کے تھان اس کے ساتھ چلتے تھے، اونٹوں پہ لدے ہوئے ہوتے تھے، غریب لوگوں کو بانٹتے رہتے تھے۔ پھر 100 دینار اس زمانے میں منگوائے، اسے دیا تو چلا گیا۔ اس نے اچھے اشعار بھی کہے۔ کسی نے کہا کہ امیر المومنین وہ تو صرف کپڑے مانگ رہا تھا، آپ نے پیسے بھی دے دیے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے کپڑا منگایا، اسے دیا، پھر مجھے یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں کو کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کیا کرو، تو یہ اس مرتبے کا نہیں ہے کہ صرف اس کے مانگے پہ کپڑے ہی دیا جائے، اس کی شان زیادہ بلند ہے، تو اس سے میں نے اسے پیسے بھی دی۔ یہ سب لوگ دیکھتے تھے اور جانتے تھے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جس بات کا ہم نے کہا کہ آپ سے عرض کرتے ہیں، ان کا نظریہ ٹھیک وہ چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں جب قحط پڑا تو یہ نہیں آتا تاریخ میں کہ وہ منبر پر بیٹھے اور انہوں نے کہا لوگوں اس قحط کو دور ہو جانا چاہیے، میں نے رزق کے جتنے منابع ہیں
ان سب پر دستک دی ہے، یعنی اللہ سے بہت دعا کی ہے۔ اور اگر یہ قحط ختم نہ ہوا تو مجھ پہ اللہ کی قسم ہے، میں عبد الرحمن اور طلحہ کی دولت لے کے لوگوں میں تقسیم کر دوں گا تاکہ کسی طرح اس مصیبت سے ہم نجات پائیں۔ ٹھیک یہی فکر سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں بھی ہے۔ جب جنگ جمل کا موقع آیا ہے، شہادت ہو گئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے گزرے ہیں گھر کے قریب سے۔ ایک دن تو انہوں نے دیکھا ایک خچر بہت مضبوط اور توانا۔ انہوں نے کہا یہ کس کا خچر ہے؟ تو لوگوں نے کہا یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو ان کا ہاں یعلا کے تو بڑے تعلقات ہیں امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے۔ یہ یعلا ابن امیہ بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی، بہت بڑے فائنانسر تھے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ جنگیں کیسے ہوتی ہیں اور جنگوں میں مال کہاں سے خرچ ہوتا ہے۔ یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں فتح مکہ کے دوسرے دن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور کہا اللہ کے رسول ہجرت قبول فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا ہجرت تو ختم ہو گئی، کل مکہ فتح ہو گیا، ہجرت ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا البتہ اور چیزیں باقی ہیں، تم ان پہ عمل کرو۔ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، پیسہ ویسے بھی اللہ نے بہت دیا تھا، پھر انہیں اسلحہ دیا ہے تبوک میں، موطا میں اور غزوات حنین میں۔ اور غزوہ موطا جب ہوا ہے تو یہ اس میں شریک تھے، تو حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو موطا میں چونکہ بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، تو انہوں نے بیٹھے، کہا اللہ کے رسول میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تم مجھے کہو اور میں کہوں کہ یہ سچ ہے، یا پھر میں تمہیں بتاؤں کہ کیا ہوا ہے۔ کہ اللہ کے رسول آپ بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی ساری کیفیت ان کے سامنے رکھی کہ فلاں یوں لڑ رہا تھا، فلاں یوں لڑ رہا تھا، اس طرح شہادت ہوئی، اس طرح جتنی چیزیں مائنر لیول پہ بھی جنگ کی تھیں سب بیان کی۔ تو حیران ہوئے، وہ کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو سارے کا سارا علاقہ اٹھا کر اللہ نے میرے سامنے کر دیا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہ اس موقع پہ فرمایا تھا، یا جب جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تھی مکہ کی طرف، حرم شریف کی طرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، سارے پردے ہٹا دیے گئے اور میں نے بیت اللہ کو دیکھ کر یہ بنیاد رکھی۔ یہ سب آتا ہے، البحر الرائق میں بھی ہے، قبلے کی بحث میں یعلا ابن امیہ، اور کبھی کبھی سے لکھتے ہیں یعلا بن منیہ۔ یہ کیوں لکھتے ہیں؟ والدہ کا نام تھا، کیا تھا، یہ ایک لمبی علمی بحث ہے، چھوڑیے اس کو۔ تو یعلا رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں سے تھے جن پہ اعتماد تھا۔ یعلا رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ یہ آیت پڑھتے ہوئے دیکھا کہ یا مالک لیقضی علینا ربک، وہ جو آیت ہے نا اسے دیکھ لیجئے پوری آیت کو۔ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ممبر پہ سنا ہے آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ یعلا رضی اللہ عنہ پھر رہے ہیں بہت اچھے لوگوں میں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یمن بھیجا ہے۔ یمن میں انہوں نے یہ کیا کہ سرکاری چراگاہ جو تھی وہ ذاتی کر لی۔ سرکاری جانور جہاں چرتے تھے اس کو اپنی ذاتی ملکیت بنایا، اپنے جانور وہاں چھوڑ دیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو فرمایا یعلا کو بلاؤ، خط لکھا اور فرمایا تمہاری سزا یہ ہے کہ مدینہ منورہ پیدل آؤ گے، کوئی سواری نہیں۔ وہ 6 دن میں مدینہ منورہ پیدل چل کے یمن سے پہنچے۔
یہ ایک طرح کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چیز جو انہوں نے نافذ فرمائی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ سرکاری اراضی میں تمہارے ذاتی جانور کیوں چریں. معافی مانگی انہوں نے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں تمہیں یہاں پہ رکھوں گا ہی نہیں، فلاں علاقہ جاؤ اور اسے سنبھالو. پھر اس علاقے میں چلے گئے. صنعاء جو یمن کا اب دارالحکومت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پھر انہیں وہاں مقرر کر دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بہت پہلے کا کچھ ہی پہلے کا قصہ ہے. شاید دوسرے یا تیسرے دن یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 2-3 دن پہلے یہ سب کچھ پیش آیا ہے. ویلوئن آخر تک اتنے باخبر رہے اپنے ملک کے حالات سے کہ عمال کے بھیجے ہوئے لوگ کر کیا رہے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرا ارادہ ہے کہ اللہ اگر مجھے 1 سال کی زندگی دے تو میں آئندہ پورے عالم اسلام کا دورہ کروں گا، ہر شہر کے مرکزی مقام پر پہنچ کے لوگوں کو بلاؤں گا اور کہوں گا کہ جو میں نے مقرر کیے ہیں ان کی مجھے رپورٹ دو، اور اگر ظالم ہے تو میں تمہارے سامنے اس کو سزا دے کے جاؤں. اب یعلا رضی اللہ عنہ یمن میں چلے گئے. پھر وہ آ رہے تھے واپس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پہ. جو ہی انہیں اطلاع ملی انہوں نے یمن سے سفر شروع کر دیا اور 2-3 دن شہادت کے بعد پہنچے. اور خبر یہ چلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین ہیں ان سے انتقام لیا جائے گا. طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ سارے ملے تو یعلا رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہا کہ 4 لاکھ سونے کے سکے حضرت یہ لیں اور شروع کریں. جنگیں یوں ہوتی ہیں، اتنا سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ پیسے لیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین ہیں ہم شروع کرتے ہیں ان سے بدلہ لینا، ان کو ماریں گے، خلافت ختم نہیں ہوگی. سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے 4 لاکھ سونے کے سکے وصول کیے اور پھر وہ گئے ہیں وہاں مکہ مکرمہ. یعلا رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جب سن کے آئے تھے تو حج میں تو پہنچ گئے تھے، لیکن ان کے گرنے کی وجہ سے راستے میں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. مکہ مکرمہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اس خون کا بدلہ لیں گے. اصل یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کسی ایک فرد کی شہادت پر کبھی بیعت نہیں لی، کہیں نہیں ملے گا. یہ عثمان رضی اللہ عنہ واحد ایسے آدمی ہیں جو سفیر کی حیثیت سے مکہ گئے تھے اور افواہ یہ اڑ گئی تھی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ اور میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. سورہ فتح میں بھی اس کا ذکر ہے، وہاں دیکھ لینی چاہیے تفصیلات. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پہ بیعت لی گئی تھی. بخاری شریف میں آتا ہے علی دم عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پر بیعت لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے. سے عائشہ، طلحہ، زبیر، یعلا ان سب کے سامنے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس پہ کبھی بات کریں گے، وہ مجتہد تھے. وہ کہتے تھے خلافت جمنے دو پھر اس کے بعد بدلہ لیں گے. یہ کہتے تھے پہلے بدلہ تو لینا. ہوا یہ کہ یہ پہنچے ہیں، یہ ہے فائنانس. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو 1 لاکھ سکے دیے اور کہا ام المومنین قیادت کریں اور چلیں. ہاں
مکہ مکرمہ میں 4 لاکھ ادھر دیے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ 70 آدمی قریش کے چاہیے جو صحیح معنی میں طاقتور ہوں اور عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو پکڑ سکیں. پھر انہوں نے کہا 70 آدمی منتخب کیے، انہیں پیسے ادا کیے. پھر انہوں نے کہا کہ زبیر 400 اونٹ لے جائیں اپنے ساتھ، میں دیتا ہوں عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے لیے. 400 اونٹ دیے. پھر کہنے لگے کہ میری طرف سے اعلان کریں. پہنچے ام المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس تو کہنے لگے میری طرف سے اعلان کریں کہ ہر وہ آدمی جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں ہمارا ساتھ دے اور لڑنا پڑ جائے تو لڑے بھی، ہر اس آدمی کو ہم 30 تولے سونا دیں گے. اور پھر فرمایا کہ جتنے ام المومنین آپ کے پاس جائیں گے سب کا گھوڑا میرے ذمے، سب لوگوں کے لڑنے کے آلات، نیزہ ہو، تیر ہو، کمان ہو، زرہ ہو، کوئی چیز ہو، میرے ذمے. اور یہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں، 200 تولے سونے کا ایک اونٹ خریدا اور کہا ام المومنین اس پہ. ام المومنین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی اسے ترجیح دی، لیکن انہوں نے تو خزانوں کے منہ کھول دی. ہر فوجی کو 30 تولے سونا دینا یہ کوئی آسان بات تھی، لیکن جعلہ ابن امیہ رضی اللہ عنہ کو بہت دیا تھا. اسی لیے جب جنگ جمل میں یہ پہنچے ہیں تو جمل کی فینانسنگ ساری انہوں نے کی تھی، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی. وہاں جو بصرہ میں بصرہ والے طلحہ رضی اللہ عنہ پہ متفق تھے. اہل مدینہ کے نزدیک خلافت جو تھی وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہونی چاہیے تھی. اہل مکہ سے زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں تھے، اور بصرہ والے جتنے تھے اس طلحہ رضی اللہ عنہ کے حق میں تھے. طلحہ رضی اللہ عنہ جب پہنچے ہیں تو بیت المال والوں نے بیت المال ان کے حوالے کر دیا، ان کا حضرت لیں. تو جنگ جو ہوئی وہ ایک الگ بات ہے، اس پہ ہم جا ہی نہیں رہے. اس جنگ جمل میں یہ کروڑوں روپے کا خرچہ جو ہے نا یہ جعلہ ابن امیہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا تھا. یہ جنگیں ایسے ہی نہیں ہو جاتی. اس لیے جب بش یہ جو موجودہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا ہم نے اتنے خرب ڈالر خرچ کیے ہیں امریکہ کو بچانے میں، بالکل ٹھیک کہا. ان کا ایسے مطلب یہ کہ کھیل تھوڑا ہی ہے کہ امریکنز کو کوئی چھیڑ دے. ہم نے اتنے پیسے اس کے دفاع پہ خرچ کیے ہیں. اس لیے جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں نا کہ مدارس اور لائبریریاں اور یتیم خانے اور مسلمانوں کے فلاحی کام کرنے والے ادارے، کھانا کھلانے والے لنگر، یہ بغیر پیسے کے یہ اللہ کی مدد سے چل جاتے ہیں، کوئی نہیں چلتا. وہ آج نہیں تو کل ختم ہو کے رہتے ہیں. اس لیے کہ اسباب اور وسائل ہی نہیں ہوتے. اگر اسی طرح چلتے رہتے تو بہت سے لوگ کھول لیتے. اللہ نے مسلمانوں کو اسی لیے حکم دیا ہے کہ اب ہوش کرو، تعاون کرو دوسرے لوگوں کے ساتھ. جو لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی مل جاؤ. جعلہ ابن امیہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو پھر یہ جنگ کیسے لڑی جاتی؟ جو آدمی ہر فوجی کو 30 تولے سونا دینے کو تیار ہے، لوگ آئے اور ڈٹ کے آئے. نتیجہ یہ کہ جنگ جمل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک بات کی. انہوں نے کہا اتبع الناس فی الناس، سب سے زیادہ اپنی فوج کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے زیادہ لوگ جس کی بات مانیں گے میرے اس اختلاف میں، میری خلافت میں، سب سے زیادہ لوگ جس کے پیچھے چلیں گے وہ میرے سامنے آئی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تجزیہ دیکھو. اس میں دوسرے ایک صحابی تھے ابن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی پیسہ کھول دیا، اپنا خزانہ کھول دیا.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کی پالیسی کا ایک ہونا آپ سے عرض کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی تقریر زبردست تقریر کی. اس دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خطابت کے جو جوہر تھے سامنے آئے. فرمایا اطوع الناس فیہ، میرے بارے میں سب سے زیادہ جس کی پیروی کی جائے گی اور لوگ جو چلیں گے وہ میرے سامنے آئی ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ. پھر فرمایا اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور شجیع زبیر میرے سامنے. امکر الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جنگی چالیں سمجھنے اور چلنے والا طلحہ، وہ بھی سامنے ہیں میرے. اور پھر فرمایا کہ عابد الناس، اور اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا طلحہ کا بیٹا محمد، وہ بھی آیا اپنے والد کے ساتھ. اور پھر فرمایا اسخی الناس، ایک جگہ آتا ہے کہ اعطی الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مال تقسیم کرنے والا یعلا بھی ادھر ہی ہے. عائشہ، طلحہ، زبیر، محمد بن طلحہ، یعلا ابن امیہ، فرمایا یہ سب میرے سامنے آئے ہیں اور لوگوں یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم خلافت کا ساتھ دو گے یا ادھر جاؤ گے. حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو بھیجا، کہا عمار جاؤ اور کوفہ میں کوچے کوچے میں جا کے کہو کہ ہماری خلافت صحیح ہے اور لوگوں کو ہمارا ساتھ دینا ہے. وہ خیر ایک الگ موضوع ہو جائے گا. یہ ساری فیننسنگ جو کر رہے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، جو ایک جملہ کہا ہے نا، بس وہ بتانا مقصود ہے. انہوں نے کہا اس جنگ کو ہو جانے دو، اور اگر یہ یعلا اور ابن ابی امیہ یہ میرے ہاتھ چڑھ گئے، یہ دونوں، میں ان کی ساری دولت ضبط کر لوں گا تاکہ آئندہ یہ ایسی بات کر نہ سکے. یہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا کہ اگر یہ قحط ختم نہ ہوا تو عبد الرحمن اور طلحہ ان سب کی دولت میں تقسیم کر دوں گا. اور یہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا. انہوں نے کہا تم اس کو ہونے دو، اور اگر یہ دونوں میرے ہاتھ آ گئے تو میں ان کی ساری دولت حکومت لے گی ان سے. اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا بہت شدید. وہ کہہ سکتے تھے، امیر المومنین تھے، ہر اعتبار سے یعلا رضی اللہ عنہ سے بڑے آدمی تھے، مہاجر تھے، بدری، خیر ان کے مناقب کے کیا کہنے. انہوں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ یعلا نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، ہاں یمن سے کمایا ہوا مال آج خرچ ہوگا. وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سزا دی تھی نا، اس پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ان کا یمن سے آیا ہے نا یہ مال، یہ میرے خلاف اب خرچ ہوگا، تم ٹھہرو صحیح. میں اس جنگ کے بعد اگر میرے ہاتھ آ گئے تو خلافت سب ان سے چھین لے گی. اللہ کی شان، وہ جو ہوا سو ہوا. اور یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ اس وقت تو چلے گئے میدان جنگ سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑ بھی نہیں سکتے تھے، بیماری بھی تھی، خیر وہ تشریف لے گئے. لیکن ان ساری چیزوں کے ٹھنڈا ہو جانے کے بعد وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، ان سے بیعت ہو گئے، خلافت کے ساتھ چمٹ گئے، دولت اپنی خلافت کے لیے وقف کی، حتیٰ کہ جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور وہیں ان کی شہادت بھی ہوئی. یہ ہے فائنینسنگ، یہ ہے پیسے کہ کس طرح سے وہ خرچ کیے جاتے ہیں، اور کس طرح سے جنگیں ہوئی ہیں تو بھی لوگوں نے پیسے خرچ کیے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمل کیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دور حکومت میں کسی فوجی کو زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. فوج جتنا کچھ بھی فتح کرے گی وہ سب کا سب خلافت کا ہے، البتہ ہم اس پہ ٹیکس لگائیں گے تاکہ اس پیسے کے ذریعے جو زمین سے ہم وصول کر رہے ہیں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے کام کریں. اور ایک مرتبہ تو اعلان کیا کہ میری پوری خلافت میں کوئی لڑکی، کوئی بیوہ جو شادی کرنا چاہے وہ مجھے بھیجے، میرے جو مقرر کردہ ہیں لوگ ہیں انہیں لکھ کے بھیجے یا خود آئے، ہم اس کی شادی کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار.
یہ پوری مملکت میں اعلان کرنا، یہ اس قسم کی چیز ہے. اسے شاہ عبداللہ نے کی تھی مرحوم نے سعودی عرب میں، کہ جو سعودی شادی کرے گا 50,000 ریال اسے گورنمنٹ فری میں دے گی. اپنے امام مسجد سے تصدیق کروا لائے کہ وہ یہاں پہ ہے اور وہ سعودی باشندہ ہے، 50,000 ریال اسے فری میں دیں. یہ عملاً اقدامات. اس لیے خلافت میں پیسہ آتا بھی رہا، خرچ بھی ہوتا رہا. پیسہ آتا بھی بہت سے ذرائع سے تھا اور خرچ بھی اسی طرح کرتے تھے. کسی نے اپنی ذاتی جاگیر نہیں بنائی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے بیت المال میں چوری ہو گئی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوفہ کا بیت المال میں نے رکھوایا تھا الگ اور مسجد الگ، تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کر سکیں، اور بیت المال میں ہر وقت آنا جانا ہوتا ہے، عبادت کرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو فرمایا اب بیت المال کو اور مسجد کو ایک ہی بلڈنگ میں کر دو، کیونکہ مسجد میں کوئی نہ کوئی عبادت کرتا رہے گا تو چوروں کی ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ اس سے لے لیں، بیت المال سے لے لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے. پھر کوفہ کا بیت المال سارا ایسے ہو گیا تھا. کوفہ میں بہت پیسہ تھا، بہت زیادہ پیسہ تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں تو کوفہ معاشی اعتبار سے بہت اچھا تھا، شام معاشی اعتبار سے، اور شام میں تو کہنے ہی کیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہاں پر اتنا عمدہ نظام رکھا ہوا تھا کہ ان کے زمانے میں بھی خلافت نے جتنے کام کیے تھے وہ انہوں نے اپنی حکومت کے دور میں ان کاموں کو چند در چند، جسے کہتے ہیں نا بڑھا دینا، بہت بڑھا دیا تھا، بہت زیادہ وسیع کر دیا تھا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وفات تک جو پیسے آتے رہے ہیں خرچ ہوتے رہے ہیں. جو پیسے ملک میں آئے ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلافت میں بس 2 چیزوں پہ خرچ ہوئے ہیں. ایک یہ کہ عام مسلمانوں کی مدد کی جائے، اور دوسرے یہ کہ فوج کو ان کی سرحدوں پہ رکھ کے ان کی ضروریات زندگی کو پورا کیا جائے. خیال ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم بنو امیہ پہ بھی بات کریں گے کہ اموی دور میں معاشی اعتبار سے کیا ہوتا رہا. معیشت کے اعتبار سے ان امویوں نے اسلامی حکومت کو کتنا فائدہ پہنچایا، اور ان کے زمانے میں معاشی طور پہ ان کی پالیسی کیا تھی. انشاءاللہ آئندہ